چراغ رضا جلاتے رہو، چراغ رضا جلاتے رہو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ صلوات عزیزان گرامی قدر، خداوند عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو فرض قرار دیا ہے، لازم اور واجب قرار دیا ہے، اور ان کی مودت کو رسول اعظم کی اجرت قرار دیا ہے۔ حیدریہ۔ تو فلسفہ وجوب مودت اہل بیت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اہل بیت کی مودت کو جو لازم اور فرض قرار دیا اور ضروری قرار دیا ہے، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ محبت ہوتا ہے نا، آگے ڈیپ میں جا کر آگے چل کے میں بیان کروں گا، لیکن کسی حد تک ابھی میں بیان کروں گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک لفظ ہوتا ہے مودت۔ اللہ نے آل محمد کے لیے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے اہل بیت کے لیے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی ہے۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت اور مودت میں ایک فرق یہ ہے، اور بھی فرق ہیں، انہیں آئندہ مجالس میں بیان کروں گا۔ ایک فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے اور مودت کی جاتی ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، جو کام خود بخود ہونے والے ہوں وہ واجبات میں شامل نہیں ہوتے، انہیں لازم اور واجب قرار نہیں دیا جاتا۔ جو کام انسان فکر سے، عقل سے، ارادے سے، اختیار سے، مرضی سے اور کوشش سے انجام دیتا ہے، انہی کاموں کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔
ایسے کاموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، واجبات کا یا مستحبات کا یا مکروہات یا محرمات کا، یعنی اسلام کے قانون کا جو چیزیں حصہ بنتی ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کی مودت فرض کی ہے، محبت نہیں، کیا؟ مودت۔ محبت ہو جاتی ہے اور مودت کی جاتی ہے۔ ہر وہ پیار اور وہ چاہت کہ جو خود بخود ہو جائے یا انسان کے اختیار ہی میں نہ ہو، مگر انسان دل دے بیٹھے اور انسان کسی کا ہو جائے، اب وہ کہے اب اس میں تو میرا بس ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ تو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی ہر چاہت اور پیار کا تعلق مجاز سے ہوتا ہے، حقیقت سے نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی جو چاہت ہے جہاں انسان بس دل دے بیٹھا، دیوانہ ہو گیا، چاہ لیا، ہو گئی محبت، ہو گئی، میں نے کی نہیں ہے بھائی، ہو گئی ہے، تو یہ محبت مجازی کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ حقیقی محبت ہو نہیں جاتی، وہ کی جاتی ہے۔ اور حقیقی محبت اس محبت کو کہتے ہیں، حقیقی چاہت وہ ہوتی ہے، حقیقی پیار وہ ہوتا ہے، حقیقی عشق وہ ہوتا ہے کہ جو یا تو خود خالق سے کیا جائے یا اس کے چنے ہوئے بندوں سے کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حقیقی چاہت، حقیقی پیار، یہ اس چاہت اور اس پیار کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا پھر جن کے لیے اللہ حکم دیتا ہے۔ تو خدا اگر کچھ لوگوں کو چاہنے کا حکم دے کہ انہیں چاہو، ان سے پیار کرو، تو بنیادی طور پر ان سے بھی محبت اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، تو مصطفیٰ سے محبت بنیادی طور پر اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ علی سے محبت کرو، اگر اللہ کہتا ہے کہ فاطمہ سے محبت کرو، اگر اللہ کہتا ہے حسنین سے محبت کرو، اگر اللہ کہتا ہے کہ 5 سے 12 سے 14 سے محبت کرو، تو ان سے جو محبت کی جا رہی ہے وہ چونکہ اللہ کی خاطر کی جا رہی ہے۔ کس کی خاطر کی جا رہی ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، اس کے فرمان کی فرمانبرداری کرنے کے لیے یہ محبت کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ حقیقی محبت ہے۔ حقیقی محبت بالکل آسان کہ جو اللہ سے کی جائے یا اللہ کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ چاہت اور وہ پیار کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کرے اللہ کے لیے، اللہ سے یا اللہ کے لیے، وہ چاہت اور وہ پیار حقیقی کہلائے گا۔ اب حکم کیا ہے ہمیں؟ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو چاہو، بس دیکھیں مجازی محبتیں جو ہوتی ہیں، مجازی محبتیں وہ حواس کی، محسوسات کی، ملموسات کی اور مشاہدات کی محتاج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجازی محبتیں، توجہ ہے، میں بہت آہستہ اور آرام سے بات کر رہا ہوں لیکن باتیں بڑی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ باتوں کا وزن کیا کریں کہ بات کتنی وزنی ہو رہی ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا وزن کریں، نہ کہ میں بہت جوش سے بولوں، بات بالکل چھوٹی کروں اور بہت چیخ سے بولوں اور پھر آپ نعرے لگائیں۔ تو آپ نے میری حرکت پہ داد دی ہے، میرے جملے پہ داد نہیں دی ہے، ہاں؟ تو وہ حرکتیں کر کے داد لینا نہیں چاہتا میں کہ جوش اور ورولے اور ہاتھ اور پاؤں مارنا آتے ہیں۔ مجھے بھی 32 سال ہو گئے مجلس میں پڑھتے ہوئے، 30-32 سال، ہاں؟ پورے ملک میں مجلس ہی پڑھنا میرا کام ہے، یہی کام کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے، کہ جو بات میں کر رہا ہوں، میں جوش میں چلا جاؤں گا تو آپ کی توجہ کا مرکز میرا جوش ہوگا، اور اس کے بعد کوئی مجلس کے بعد کوئی آپ سے پوچھے گا کہ کیا کہا، تو شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو بتا سکیں، کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیا کہا، اس وقت تو بہت نعرے لگائے۔ لیکن جب میں ٹھہر کے بات کروں گا، آرام سے بات کروں گا، تو میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بچے سمجھیں، میرے نوجوان دوست سمجھیں، جو محنت کر کے مجلسیں تیار کی ہیں، مطالب تیار کی ہیں، وہ میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں اتر جائیں، انہیں یاد ہو جائیں، انہیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو میں ٹھہر کے بات کروں گا تو انہیں سمجھ میں آئے گی، انہیں یاد ہو جائے گی۔ مجلس
علمی اور فکری استفادے کے لیے ہوتی ہے، مجلس انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ مجلس اس لیے نہیں ہوتی کہ مجلس میں آئیں اور طبیعتوں کو خوش کریں، دل بہلائیں۔ مجلس علمی اور فکری ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ تو مجلس سے آ کر یہ کہ ہم چاہیں کہ مجلس بس ایسی کچھ اکھاڑ پچھاڑ والی ہو کہ مزہ آ جائے، مزہ نہیں لینا، علم اور فکر لینی ہے۔ مجلس میں اس نیت سے نہیں بیٹھنا کہ بس مزہ آ جائے، نہیں، مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ علم ملے، فکر ملے، عقل میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں، اور پوری توجہ مجلس میں ہونی چاہیے۔ آپ جس طرح یہ فزیکلی تو مجلس میں اس وقت موجود ہیں، آپ کا جو وجود ہے وہ مجلس میں موجود ہے۔ انسان کے وجود کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آپ کا یہ وجود ہے جو جسمانی وجود ہے، ایک آپ کا ذہنی وجود ہے۔ بہت سارے لوگ وجود جسمانی تو مجلس میں رکھتے ہیں، وجود ذہنی مجلس میں نہیں رکھتے۔ ذہنی طور پر وہ دن بھر کے کاروبار، گاہک، دکاندار، معاملات، لین دین کبھی کبھی خیالوں میں آ جاتا ہے، تو مجلس دیکھ تو خطیب کو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ذہن کہیں اور ہے، تو اس لیے مجلس میں جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب ذرا مجلس میں آپ تمام صاحبان اپنی توجہات کو 100% اپنی توجہات کو بحال رکھنے کے لیے ایک باآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات فہم اور فراست کے دریچوں کو کھولنے کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک صلوات اس عرشی اور ملکوتی ماحول سے مانوس رہنے کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرشی ماحول میں ہے۔ فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماحول عرشی ہے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے نا، وہ خود بخود عرش ہوتا ہے وہ، اور وہاں ملائکہ اتر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے آتے ہیں، یہ فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے۔ دیکھیے مجلس حسین اتنی اہم چیز ہے کہ جب فرش ادا پر مومن ہوتا ہے تو معصوم فرشتوں کا وہ کعبہ بن جاتا ہے۔ جو مومن، جو ادادار مجلس میں بیٹھا ہوا ہے نا، آسمان سے ملائکہ اتر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ مومن مجلس سے اٹھ کر جب جاتا ہے نا، جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کی خاک کو لیتے ہیں، اس کے قدموں کی خاک اٹھاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں تبرک کے طور پر۔ حسین کے عزادار کا مقام بہت بلند ہے، حسین کے پرسدار کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر کسی نے اپنے واجب حج کو نظر انداز نہ کیا ہو تو مجلس میں اگر آتا ہے تو جاتا ہے۔ میں نے کل بیان کیا، ہر قدم کے بدلے میں 70 قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ لیکن یہ ثواب اس کو حاصل ہوگا کہ جو اپنے واجب حج کو نظر انداز نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ واجب حج کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو گیا، حج ہر بندے پر تو واجب نہیں ہوتا، آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حج واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو گیا ہے، یعنی اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس مال پیسہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، مہلت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، جا سکتا ہے، تو پھر وہ جان بوجھ کر کوتاہی نہ برتے، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کر کوتاہی نہ برتے، واجب حج کو ادا کر لے گا تو پھر یہ جو مجلس میں بیٹھنے کا ثواب اتنا ہی ہر قدم پر اس کو ثواب حاصل ہوگا جو 70 قبول شدہ حج کا۔ پھر بھی حاصل ہوگا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بھی واجب حج نہیں کیا، تب بھی مجلس میں آنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ واجب حج کو چھوڑ دینے والے کو آیا ہر قدم پر 70 قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ خدا بہتر جانتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جو جس عمل کا ثواب نسبت دے کر بیان کیا جائے کہ فلاں واجب سے زیادہ ہے، وہ اتنا ثواب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس واجب کو نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس واجب کو، حج بھی ایک اہم ترین واجبات میں سے واجب ہے۔ تو عزیزان، مجھے یہ بتائیے کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور اہل بیت کی مودت کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم مجلسیں ہیں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے۔
اگر میں صرف فلسفہ مجلس کو موضوع قرار دوں تو بہت ساری مجالس اور 1.5-2 اشرے فلسفہ مجلس پر پڑھے جا سکتے ہیں کہ مجلس کی بنیاد کب پڑی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور کس نیت اور ارادے اور مشن کے تحت مجلسوں کو قائم کیا گیا اور اس ذکر کو شروع کیا گیا، اور ان کا قیامت تک قائم رہنا کیوں ضروری ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بہت اگر میں مختصر کروں صرف مجلس کی اہمیت تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مجلس کتنی اہمیت ہے اس مجلس کی، کیونکہ اس کا میرے موضوع سے تعلق ہے، تو جتنا میرے موضوع سے میں آ رہی ہے اتنی بات عرض کرتا چلا جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا حسین جو کربلا تشریف لائے تھے، کیوں آئے تھے؟ مولا حسین کربلا میں کیوں آئے تھے؟ کوئی فلسفہ ہے نا اس کا؟ حسین مولا جو کربلا آئے تو امام حسین کے کربلا میں آنے کا کوئی فلسفہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر امام حسین کربلا میں جب تشریف لائے تو اپنے ساتھ مستورات کو لائے، پاک بیبیوں کو لائے، بچوں کو لائے، اولاد کو لائے، اصحاب و انصار کو لائے، پھر انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے جس کی مثال نہ ماضی میں ہے، نہ حال میں ہے، نہ قیامت تک کبھی اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، اپنا بھرا گھر دیا، جوان بیٹے دیے، بھائی بھتیجے دیے، اصحاب انصار دیے، اور اتنی بڑی جو قربانی دی ہے اور شہادتیں دی ہیں اور جانیں دی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فلسفہ قیام امام حسین میرا موضوع تھا، اور اس موضوع پر بھی شاید میں نے 3 اشرے لاہور میں پڑھے، کیونکہ میں پچھلے کوئی شاید 20-22 سال سے وہیں اشرے پڑھ رہا ہوں، یعنی پنجاب میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں، اور وہ جو بھی مختلف شہر ہوتے ہیں 5-6 جگہیں، تو لاہور شہر ہمارے شیڈول میں کوئی پچھلے شاید 13 سال سے ہے، بلکہ بیچ میں چند سال ایسے آئے کہ 6 کے 6 اشرے لاہور میں ہی ہوتے تھے، سارے اشرے ہمارے لاہور شہر میں۔ تو میں نے بہت سارے علمی موضوعات پہ لاہور میں بات کی ہے، جیسے مودت کا یہ جو اشرہ ہے، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت، اس پر بھی ہم نے کافی اشرے ہیں جو لاہور میں پڑھے ہیں۔ اسی طرح فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام، اس موضوع پر بھی غالباً میں نے لاہور میں 3 اشرے پڑھے، فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی وہ مدینے سے کیوں نکلے، پھر اپنے گھر کے اور خاندان کے افراد کو لے کر، پاک بیویوں کو اور بچوں کو لے کر، اصحاب انصار اور اولاد کو لے کر، اور پھر کربلا میں آئے اور پھر اپنا پورا بھرا گھر دیا اور سب کچھ دے دیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو 3 اشروں میں جو میں نے فلسفہ بیان کیا، ایک جملے میں یہاں بیان کر رہا ہوں، ایک جملے میں ایک جملہ، وہ ایک جملہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر دیا، اپنی جان مال سب کچھ دے دیا، صرف اس لیے کہ دین بچ جائے۔ کس لیے؟ دین بچ جائے، دین بچانے کے لیے، یعنی اللہ کی توحید بچانے کے لیے، نانا کی نبوت اور رسالت بچانے کے لیے، بابا کی ولایت اور امامت بچانے کے لیے، ماں زہرا کی عصمت اور طہارت بچانے کے لیے، عقیدہ قیامت بچانے کے لیے، ماں محرم نامحرم کی تمیز قائم رکھنے کے لیے، حلال اور حرام کا فرق قائم رکھنے کے لیے، شریعت کے احکام کو محفوظ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر دیا اور یہ ساری قربانی دی۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ امام نے جو دین بچانے کے لیے کربلا آئے، دین کو اس وقت خطرہ کس سے تھا؟ یزید سے۔ دین کو خطرہ کس سے تھا؟ یزید سے۔ دین کا دشمن کون تھا؟ یزید۔ دین کو مٹانا کون چاہتا تھا؟ یزید۔ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، یزید دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، یزید حلال اور حرام کا فرق ختم کرنا چاہتا تھا، یزید محرم اور نامحرم کی تمیز کو ختم کرنا چاہتا تھا، یزید منکر تھا اللہ کی توحید کا، یزید منکر تھا پیغمبر کی نبوت کا، یزید منکر تھا وحی کا، یزید منکر تھا قرآن کا۔ اس نے تخت حکومت پر بیٹھ کر وحی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، پیغمبر کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اسلام کے پاکیزہ اصولوں کا انکار کیا، اس نے اسلام کے واجبات کا انکار کیا، اسلام کے کسی واجب کو واجب نہ جانا، کسی حرام کو حرام نہ جانا۔ اگر اس کی حکومت قائم رہ جاتی، مولا حسین اس کے سامنے نہ آتے، مولا حسین اگر یہ قیام نہ کرتے، یہ جہاد نہ دیتے،
یہ قربانی نہ دیتے، یہ جانیں نہ دیتے، یہ بھرا گھر نہ دیتے تو دین قائم نہ رہتا، نہ عقیدہ بچتا، نہ عمل بچتا، نہ اخلاق بچتا، نہ تہذیب بچتی، نہ آیات بچتی، نہ احادیث بچتی، نہ سجدہ بچتا، نہ کعبے کی حرمت بچتی، نہ کعبے کا طواف بچتا، نہ قرآن کی تلاوت بچتی، کچھ بھی نہ بچتا۔ یہ سب کچھ بچانے کے لیے امام علیہ السلام کربلا میں آئے، اور حالانکہ وہ یزید جو تھا، اس یزید کے پاس حکومت بھی تھی، لشکر بھی تھا، عسکر بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ حسین کے پاس نہ حکومت تھی، نہ تخت تھا، نہ بہت بڑی فوج تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حسین صرف اپنے افراد خاندان اور چند مخلص ساتھیوں کو لے کر آ گئے، اور حسین نے اس انداز سے اپنی قربانی پیش کی کہ مولا حسین نے صبح قیامت تک اللہ کے دین کو بچا لیا۔ اللہ کا دین محفوظ ہو گیا۔ دین بچا یا نہیں بچا؟ اگر دین نہیں بچتا تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ پورا نہیں ہوتا، گھر لٹانے کا فلسفہ پورا نہ ہوتا، جانے دینے کا فلسفہ پورا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ دین بچ گیا، فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام پورا ہو گیا۔ امام نے جس مقصد اور جس مشن کے لیے جانے دی تھی، گھر لٹایا تھا، وہ حاصل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ امام یہ سب کچھ قربان اس لیے کر رہے تھے تاکہ اللہ کا دین بچ جائے۔ میں اب ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ایک یزید سے خطرہ تھا دین کو، کیا یزید اور یزیدیت اس یزید کے ساتھ ہی ختم ہو گئی یا اس کے بعد بھی ہے؟ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ یزیدیت تسلسل سے جاری ہے، یزیدیت نے سفر کیا ہے، یزیدیت آج بھی ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ حسین تو ایک بار آیا، حسین نے بار بار نہیں آنا، حسین روز روز نہیں پیدا ہوتا، حسین 14 میں بھی ایک ہی ہے۔ محمد بار بار آئے، علی بار بار آئے، حسن بار بار آئے، مگر ان 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ حسین نہ پہلے تھا، ٹھیک ہے، نہ اس وقت تھا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ حسین ایک بار آیا، ایک ہی بار آنا تھا۔ یزید بار بار آیا، یزید کے بعد بھی یزید، اور آج تک یزید، اور اس وقت ایک یزید تھا۔ پھر آگے جب زمانہ بڑھا تو ایک ایک وقت میں کئی کئی یزید، 100 یزید، ہزار یزید، لاکھ یزید، کروڑ یزید، اب تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں یزید موجود ہیں۔ باقاعدہ صرف افراد ہی یزید نہیں ہے، یزید سے مراد وہ فرد یا وہ گروہ یا وہ حکومت کہ جس کی فکر یزید والی ہو، جس کی سوچ یزید والی ہو، جس کا مشن یزید والا ہو۔ آج بھی جس کا مشن یزید والا ہے، جس کی فکر یزید والی ہے، جس کی سوچ یزید والی ہے، آج بھی جو اس یزید کا حامی ہے، ٹھیک ہے نا، یا زبان سے اگر اس کی حمایت نہیں بھی کرتا مگر اسی کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ یزید کہلائے گا، چاہے وہ ایک فرد ہو یا وہ ایک گروہ ہو یا وہ پوری حکومت ہو، وہ یزید کہلائے گا۔ تو اس وقت تو ایک یزید تھا، حسین سامنے آ گئے اور دین بچا لیا حسین نے۔ دین بچا لیا کس نے؟ حسین نے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، پوری توجہ۔ دین بچا لیا حسین نے۔ اس کے بعد جو یزید آتے رہے وہ اس یزید سے بھی زیادہ طاقتور یزید آتے رہے، اس یزید سے بھی زیادہ بڑی حکومتیں تھیں ان کے پاس۔ مثلا بنو امیہ کے سلاطین کی حکومتیں آپ دیکھیں، بنو عباس کے سلاطین کی حکومتیں آپ دیکھیں، پھر آج تک، آج امریکہ جو اتنی بڑی طاقت ہے ہم اس کو بھی یزید ہی سمجھتے ہیں۔ آج اسرائیل جو اتنی بڑی طاقت ہے ہم اس کو بھی یزید سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسرائیل اور امریکہ بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یزید بھی دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ آج امریکہ اور اسرائیل بھی دین کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا یہ بھی یزید ہو گئے، یہ بھی یزید ہو گئے۔ اور بہت ساری حکومتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ مسلمان حکومتیں بھی ایسی ہوں کہ جو عصر حاضر کے یزید اکبر یعنی کہ امریکہ کی ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہوں۔ یہ بہت بڑا یزید ہے، سب سے بڑا یزید ہے اس وقت کا امریکہ۔ تو ممکن ہے کہ مسلمان حکمرانوں میں سے بھی کچھ حکمران ایسے ہوں، اور ہیں بھی، ٹھیک ہے نا، ہیں کچھ حکمران ایسے ہیں کہ جو ان کے ہم پیالہ ہیں، ان کے ہم نوالا ہیں، ان کے
ہم مشن ہیں تو وہ بھی یزیدی صف میں چلے گئے. ان کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنی ٹیکنالوجی ہے. یہ بھی اسلام کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اسلام اس وقت تو حسین نے بچایا تھا، پھر اب تک کیسے بچا ہوا ہے؟ حیدری صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھئی دیکھیں اس وقت ایک یزید، بے شک آپ نعرہ لگائیے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. بھئی دیکھیں پھر مسلسل اس یزید کے بعد یزید آتے رہے اور آج تک یزید ہیں. اور اس یزید کے بعد والے یزید بڑے بڑے طاقتور یزید آئے اور ان کے پاس حکومتیں، لشکر، عسکر. آج بھی آپ کو معلوم ہے باقاعدہ یزیدی قوتیں، وہ یزیدی قوتیں کہ جن کے پاس حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی معاشی اور اقتصادی طاقت بھی ہیں وہ، تو وہ اپنے بجٹ میں اس دین کو مٹانے کا بجٹ رکھتی ہیں. وہ بجٹ میں وہ مال اور وہ پیسہ مختص کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے سیکرٹ بجٹ، سیکرٹ بجٹ. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دین کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. دین سے جڑ کو ختم کر دو، قادیانیت پیدا کر دو، بہائیت پیدا کر دو، نصیریت پیدا کر دو، ٹھیک ہے نا. یہ استعمار کی چالیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسلام دشمن قوتوں کی چالیں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کبھی قادیانیت کہاں سے پیدا ہوئی، بہائیت کہاں سے پیدا ہوئی، وہابیت کہاں سے پیدا ہوئی، نصیریت کہاں سے پیدا ہوئی. ان سب کو پیدا کرنے والا مرکز ایک ہے. قادیانیت کو پیدا کرنے والا، غالیت کو پیدا کرنے والا، بہائیت کو پیدا کرنے والا، وہابیت کو پیدا کرنے والا. اس زمانے کی نصیریت تو دم توڑ چکی تھی، پھر دوبارہ سے اس دور میں دوبارہ سے نصیریت کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ادارہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی ادارہ ہے اور یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو جڑ سے ختم کرنا، ٹھیک ہے. اور لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں مجلسیں بند کر دو، اب تو یہ بہت ہو گیا. بھائی کہیں کوئی مجلس ہو رہی ہے ایف آئی آر کٹوا دو، جلوس ہو رہا ہے ایف آئی آر کٹوا دو، جلوس کے راستوں میں مشکلات پیدا کر دو، ٹھیک ہے نا. نہ مجلس برداشت، نہ جلوس برداشت، نہ حسین کا ذکر برداشت. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو حسین کے ذکر کی اہمیت معلوم ہو نہ ہو، دشمن کو معلوم ہے. حیدری علی، دشمن کو معلوم ہے اس ذکر کی طاقت، اس ذکر کی تاثیر، اس ذکر کا اثر، اس ذکر کا فلسفہ. دشمن جانتا ہے، اسے معلوم ہے. وہ اسی لیے تو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. دیکھیں حسین کیسا عظیم کام کر کے گئے، کتنے عظیم طریقے سے کام کر کے گئے، ٹھیک ہے نا. حکمت امامت تو دیکھیے کہ کربلا میں ایک امام نے شہادت دی ہے، اپنی جان دی ہے، شہید ہو گئے. انہی کے فرزند گرامی دوسرے امام ہیں جو شام تک گئے ہیں، 35 سال اس کے بعد بھی رہے، ٹھیک ہے. حسین کے حصے کی بہن شریکت الحسین نے اور سید سجاد نے روز اول سے کربلا کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا. شام سے رہائی صرف اس شرط پر قبول کی ہے کہ ہمارے لیے گھر خالی کیا جائے، ہم مجلس کریں گے، ٹھیک ہے نا. کیسے سخت حالات میں مجلس کی، ٹھیک ہے نا. مجلس کربلا میں ہوئی، کوفے میں ہوئی، بصرے میں ہوئی، شام میں ہوئی، بازاروں میں ہوئی، درباروں میں ہوئی، قید خانوں میں ہوئی، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کی بیٹی کی ذرا طاقت کو اور قوت کو، اور علی کی بیٹی کی حکمت کو، علی کی بیٹی کی جرأت اور شجاعت کو ذرا دیکھیے، اور ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ میدان علی کی بیٹی نے فتح کیسے کیا ہے. کہ تخت یزید کا، حکومت یزید کی، شہر یزید کا، ذکر حسین کا. دمشق تھا نا،
کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، تو شہر یزید کا، اس کا دارالحکومت، اس کا دارالخلافہ، اس کا پایہ تخت، لشکر اس کا، عسکر اس کا، شہر اس کا، حکومت اس کی، تخت اس کا، اور ذکر کس کا ہو رہا؟ حسین کا. تو شام کو فتح کر کے پلٹی ہے نا. ہاں پھر مجلس کی ایسی مضبوط بنیادیں کہ جتنا عرصہ بھی مدینے میں جانے کے بعد، واپس جانے کے بعد مدینے میں جتنا عرصہ بھی بطول زادی رہی ہیں، باقاعدہ مستورات کی مجالس کا انعقاد کرتی رہیں، اور وہ مجالس خود زہرا زادی پڑھتی تھیں. ان مجالس سے خطاب جو کرتی تھیں وہ خود جناب زینب عالیہ خطاب فرمایا کرتی تھیں، یعنی وہ ذاکرہ ہوتی تھیں. اور مردوں کی جو مجالس ہیں، مردوں کی مجالس کا آغاز تو نظم سے ہوا، یعنی مرثیے سے. شروع میں صرف مصائب مرثیے کی صورت میں پڑھے جاتے تھے. بعد میں اگر کبھی کوئی خطاب کا مرحلہ ہوتا تو امام سجاد علیہ السلام دعا کی صورت میں خطاب فرماتے. حالات ایسے تھے، مصائب بھی دعا میں، فضائل بھی دعا میں، سیرت بھی دعا میں، معارف بھی دعا میں. یہ حکمت امام ہے. ٹھیک ہے. مجلس ہوئی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے مجالس، امام سجاد علیہ السلام خود مجلسوں کے بانی بھی بنے، مجلسوں کے خطیب بھی بنے، مجلسیں کروائی بھی ہیں، مجلسیں پڑھی بھی ہیں. ٹھیک ہے. مجلسوں کی بنیاد پڑی تسلسل سے 1400 سال سے. ہر معصوم نے مجالس کو کیا. ٹھیک ہے نا. آج بھی 12ویں امام سب سے بڑے بانی مجلس ہیں. ہر معصوم نے، ہر امام نے باقاعدگی کے ساتھ فرش ادا بچھایا، فرش ولا بھی بچھایا، مجالس کی. 14 صدیاں ہو گئیں، ذکر قائم ہے. بنو امیہ نے ذکر کربلا، ذکر حسین، ذکر شہادت کو روکنا چاہا، نہ روک سکے. بنو عباس نے روکنا چاہا، نہ روک سکے. عصر حاضر کے جتنے یزیدی قوتیں ہیں اپنی پوری طاقت صرف کر رہی ہیں کہ وہ روکیں، مگر نہ روک سکے. ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈی آئی خان کا مسئلہ، راولپنڈی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ. ہمارا ایک عجیب مزاج ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ذکر حسین کا یہ معجزہ ہے کہ کوئی جلوس اگر بہت چھوٹا بھی ہو، لیکن جب کوئی یزیدی اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی یزیدی قوت اس کو روکنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. ایسے لگتا ہے کہ حسین کے ذکر، حسین کی مجلسوں اور حسین کے جلوسوں کا جو بانی ہے وہ وہی ہے، اور وہی یہ سارا نظام چلا بھی رہا. یہ جو سارا نظام چلا رہا ہے یہ وہی چلا رہا. مجلسیں ہو رہی ہیں تو مجلسوں کا فلسفہ سن لیجئے کہ مجلس کتنی اہم ہے، مجلس کتنی ضروری ہے، اور مجلس کا فلسفہ کیا ہے. مجلس کا فلسفہ قیام امام حسین میں نے ایک جملے میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ کیا تھا؟ دین کو بچانا. تو امام نے دین کو بچا لیا. 14 صدیوں سے اس یزید کے بعد زیادہ طاقتور یزید آتے رہے اور آج تک ہیں اور موجود ہیں. وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں مگر وہ دین کو مٹا نہیں پا رہے. 14 صدیوں سے توحید بھی موجود ہے، نبوت بھی موجود ہے، عقیدہ امامت بھی موجود ہے، قیامت بھی موجود ہے، اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تسبیح، تحلیل، طواف، کعبے کی حرمت، حلال حرام کا فرق، تہذیب اسلامی، سب کچھ آج موجود ہے یا نہیں موجود ہے. اتنے بڑے یزیدوں نے اور اتنی بڑی یزیدی طاقتوں نے اتنے سرمائے خرچ کیے، اتنے گروہ پیدا کیے، اتنا اسلحہ خرچ کیا، اتنی ٹیکنالوجی خرچ کی، اتنا بجٹ خرچ کیا، مگر پھر یہ دین بچا ہوا کیوں ہے؟ کون ہے جو ان یزیدوں کے سامنے آتا ہے اور اس دین کو بچاتا ہے؟ تو سنو اس مجلس کی طاقت، اس ذکر کی طاقت کہ کل جب وقت پڑا تھا تو اسلام بچایا تھا حسین نے، اور آج تک اسلام بچایا ہوا ہے ذکر حسین نے. بے شمار بے شمار. واہ. واہ واہ. حیدری سلامت رہیے. یعنی یہ اب آپ دیکھیں، اسرائیل، امریکہ اور ان کے پیدا کیے ہوئے چیلے گروہ، چاہے وہ غیر مسلموں میں ہوں یا مسلمانوں میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی گروہ ہیں، گروپ ہیں جو دہشت گرد ہیں، سنگ دل ہیں، جنہیں مجلس برداشت نہیں، حسین کا ذکر برداشت نہیں، دین کی باتیں برداشت نہیں، خود دین ہی برداشت نہیں ہے،
ان کی اتنی قوت اور طاقت کے باوجود، اتنا بجٹ صرف ہونے کے باوجود دین محفوظ ہے؟ پتہ ہے کہ پورا سال ان کا بجٹ خرچ ہوتا ہے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ محرم کا چاند نظر آتا ہے، نبی کے نواسے کی فرش ادا بچتی ہے، 2.25 مہینے حسین کی قربانی کی وجہ سے مجلسیں ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی توحید بیان ہوتی ہے، کبھی نبوت بیان ہوتی ہے، کبھی عقیدہ قیامت بیان ہوتا ہے، اصول بیان ہوتے ہیں، فروع بیان ہوتے ہیں، احکام بیان ہوتے ہیں، آداب بیان ہوتے ہیں، پورے کا پورا دین بیان ہوتا ہے نا۔ انہوں نے اتنا بجٹ خرچ کر کے جو ذہن پراگندہ کیے ہوتے ہیں اس سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ حسین کی مجلسیں پھر دین کو دھو کر دوبارہ معاشرے کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ حسین کی مجلسیں، یہ جتنے حجابات اور پردے آتے ہیں، جتنی گرد و غبار آتی ہے، دوبارہ سے اسے کانٹ چھانٹ کے صفائی کر کے اور صاف ستھری تصویر کر کے دین کی دوبارہ سے ہر سال یہ 2.25 مہینے جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ دین کو اس کی اصلی شکل پر بحال اور قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، ہاں اس کی اصل صورت میں قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ کتنا بڑا فلسفہ ہے ان مجلسوں کا۔ یعنی مجلس کا وہی فلسفہ ہے جو حسین کے کربلا میں آنے کا فلسفہ ہے، جو مولا حسین کی قربانی کا فلسفہ ہے وہی فلسفہ ہے ذکر حسین کا۔ اس مجلس حسین کا بھی وہی فلسفہ ہے۔ میں بات یہاں تک لایا کیوں ہے، ذرا غور فرمائیے۔ یہ مجلسیں سب کر رہی ہیں، سارا کام کر رہی ہیں، اپنے پورے فلسفے کو پورا کر رہی ہیں یہ مجلسیں۔ اور ان مجلسوں کا جو کلی فلسفہ ہے پھر اس کے اجزاء ہیں۔ اس کا ایک جزو یہ ہے اہم ترین کہ یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں آل محمد کی مودت کو داخل رکھیں۔ ہاں یہ مجلسیں کس لیے ہیں؟ یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں؟ یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں؟ یہ مجلسیں اس لیے ضروری ہیں کہ ان مجلسوں میں محمد و آل محمد کا ذکر ہو، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اور وہ فضائل بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ ان کے فضائل کی وجہ سے آپ کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے عاشق رہیں، ان کے دیوانے رہیں۔ یہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان اہل بیت کے دیوانے رہیں، ان کے چاہنے والے رہیں، ان کے محب رہیں، ان کے عاشق رہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، خدا کا یہ حکم ہے کہ ہر دور کا انسان محمد و آل محمد علیہ السلام کا عاشق بن کر رہے، عقیدت مند بن کر رہے، ان کا محب بن کر رہے، دل کی دھڑکنوں میں انہیں رکھے۔ پروردگار کیوں چاہتا ہے تو فلسفہ وجوب مودت اہل بیت؟ پروردگار تو کیوں چاہتا ہے کہ ان 14 کی محبت و مودت ہمارے دل میں رہے؟ تو کیوں چاہتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ، مجلس حسین کا فلسفہ اور آل محمد کی مودت کا فلسفہ، ٹھیک ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ جو فلسفہ ہے مولا حسین کے قیام کا اور کربلا میں آ کر قربانی دینے کا، وہی فلسفہ ہے مجلسیں کرنے کا، ٹھیک ہے، اور بالکل وہی فلسفہ ہے آل محمد سے مودت کرنے کا۔ اس لیے کہ جب آل محمد سے مودت ہوگی تو یہ مودت ہمیں اہل بیت کے پیچھے چلائے گی۔ جب ہم آل محمد کے پیچھے چلیں گے تو پھر دین خود نہیں بنائیں گے، ان سے لیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر دین ان سے لیں گے، اور جب ہم دین ان سے لیں گے تو ہمارے پاس اصلی دین ہوگا۔ جب ہم دین ان سے لیں گے تو دین صحیح طور پر محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر ان کی مودت فرض کی گئی ہے تاکہ اس مودت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کی پیروی کریں، دین ان سے لیں، دین خود نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ خود نہ دین بنائیں، کسی اور سے دین نہ لیں۔ دین نہ امریکہ سے لینا ہے، نہ اسرائیل سے لینا ہے، نہ حکومتوں سے لینا ہے، نہ گروہوں سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ناولوں سے لینا ہے، نہ اخباروں سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ ذرائع ابلاغ سے لینا ہے۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ آل محمد سے لینا ہے۔ دین قرآن سے اور اہل بیت سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرو، اپنے دلوں کو متوجہ کرو، اور قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرو۔ اور کثرت قرآن مجید کی جب بہت زیادہ تلاوت کی جائے
تو قرآن کی تلاوت کے اثرات کیا اور فوائد کیا، یہ الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس پر بات کروں گا. بہت زیادہ اس کے فیوزات ہیں اور اس کی برکتیں اگر ہم قرآن بہت زیادہ پڑھیں تو. قرآن اور اہل بیت، پیغمبر یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے نا. آپ کسی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، زمانہ جب سے بنا ہے، جب سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس بھی موضوع کی کتابیں ہیں، جتنی بھی دلچسپ کتابیں ہوں، چاہے قصوں والی ہوں، کہانیوں والی ہوں، چاہے وہ کوئی ناول ہوں، ٹھیک ہے نا، رسائل ہوں، جرائد ہوں، جو بھی ہوں، آپ انہیں پڑھ کے دیکھیں. کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی کتاب آپ ایک بار پڑھ لیں گے، آپ اسے رکھ دیں گے، دوبارہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ دوبارہ اسے پڑھیں. دوبارہ پڑھنے کو دل چاہے گا. اور اگر دوسری بار کسی وجہ سے پڑھیں گے بھی تو ذرا دل پہلی دفعہ کی طرح نہیں لگے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری بار پڑھنے کے بعد تیسری بار تو بالکل ہی ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی مجبوری کے تحت تیسری بار پڑھنا بھی پڑا تو طبیعت میں وہ لطف تو ہے ہی نہیں، بس کسی مجبوری کے تحت پڑھنا، بھائی پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، اب وہ مزہ ہی نہیں ان میں. یہ ہے دنیا کی کتابوں کا حال. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی باتیں سنائی جائیں، کہانیاں سنائی جائیں، بچوں کو کوئی کہانیاں سنائی جائیں، قصے سنائے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی ایک قصہ، کوئی ایک کہانی، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات، ایک بار، دو بار، تین بار، تو پھر آپ بور ہو جائیں گے، بار بار نہیں سننا چاہیں گے. قرآن اور اہل بیت میں کتنی مماثلت ہے. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، جتنی بار پڑھیں گے اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ قرآن جتنا زیادہ پڑھیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ بور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا دل چاہے گا کہ اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں. بلکہ جو لوگ قرآن پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بغیر تلاوت کے رہ ہی نہیں سکتے، انہیں مزہ ہی نہیں آتا. تو ان کا دل چاہتا ہے، کیونکہ قرآن دل کو دھوتا ہے نا، دل میں نورانیت پیدا کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے. تو انسان اگر قرآن کے ساتھ مانوس ہو جائے تو قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھیں گے، جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، وہی قصے ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی آیتیں ہیں. ہر دفعہ آپ کا دل چاہے گا بار بار پڑھوں، اور آپ کی لذت میں اور مزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اور بڑھ جائے گا. اسی طرح ہر ذکر کو بار بار آپ نہیں سن سکتے، اس سے آپ بور ہو جاتے ہیں. لیکن محمد والے محمد کا ذکر جتنی بار بھی کیا جائے، سننے والے بور نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اہل بیت کا ذکر جتنا بھی کیا جائے، ان کے فضائل، ان کے مصائب 14 صدیوں سے پلٹ پلٹ کر دوبارہ بار بار وہی پڑھے جاتے ہیں. ہم اپنی طرف سے تو بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. 1400 سال سے وہی فضائل ہیں، وہی مصائب ہیں، وہی مقتل ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے. کبھی کوئی مومن اکتایا کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہیں، کب تک سنیں گے؟ ہاں، نہیں اکتاتے نا. اور اپنا دل لگا کے اسی طرح رکھیے گا. جس دن آپ اکتا جائیں گے نا، آپ کہیں گے یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، اب یہ باتیں سننے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. تو پھر پتہ ہے پڑھنے والا کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر میں نئی باتیں بنا کے لاتا ہوں. اسی طرح پھر نئے دین بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ پڑھنے والوں کے جو قصور ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ سننے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ جب آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، یار کوئی نئی چیز بتاؤ، نئی چیز بتاؤ، نئی چیز نہیں، پرانا ہی دین بیان کرو. ٹھیک ہے نا. وہ نئی کے چکر میں پھر وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو دین بنانا یزید کا کام ہے، حسین کا نہیں. ہم نے حسین کے راستے پر چلنا ہے. جو اصل دین ہے اسی کو بار بار دہرانا ہے. جو دین کی اصل تعلیمات ہیں بھلے 1000 بار آئیں، تذکر ہو رہا ہے نا، حفظ ہو رہی ہیں، یاد ہو رہی ہیں. یہ اس بچے کی عمر 1400 سال تو نہیں ہے. دین 1400 سال پرانا ہے، سننے والے تو 1400 سال پرانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سننے والوں کو تو ضرورت ہے، اور یہی دین بیان کیا جاتا. کسی بزرگ کے سامنے، میں مولانا ناصری صاحب کو آج بتا رہا تھا، کسی بہت بڑے عالم کے سامنے کسی نے کہا کہ سرکار آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی علمیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی مجلسیں بڑی وہی ہوتی ہیں، اکثر آپ پرانی مجلسیں دہراتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات اتنی ملتی نہیں ہے. اب جو آپ سے ہم نے بار بار ایک مجلس کئی بار سن لی ہے. ان کا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نئی مجلسیں پڑھوں تو ایک کام آپ بھی کر دیں، پھر میں نئی مجلسیں پڑھوں گا. بھائی کیا کہنے لگے؟ ایسا کرو، یہ قرآن 1400 سال ہو گیا پرانا، ایک نیا قرآن بنا لو. ٹھیک ہے نا. نہج البلاغہ بھی پرانی ہے، ایک نئی نہج البلاغہ بنا لو. ٹھیک ہے نا. 12 امام ہمارے پرانے ہیں، نئے امام بنا لو. ٹھیک ہے نا. نئی حدیثیں بنا لو. یہ جو کتب اربع حدیث کی کتابیں ہیں، یہ بھی ذرا نئی تم تیار کر لو. اس کے بعد میں تمہیں نئی مجلسیں سناؤں گا. ہاں، جب قرآن پرانا ہے، اہل بیت بھی وہی ہیں، تو بات تو انہی کی کرنی ہے نا. اسی قرآن سے بات کرنی ہے، اسی اہل بیت سے بات کرنی ہے.
بھائی بھلے بات کوئی پڑھنے والا پرانی سنائے مگر سنائے حق، ٹھیک ہے نا، خدا اور رسول کا فرمان سنائے، اپنے ذہن کی اختراع نہ سنائے، ہاں اپنی طرف سے دین بنا کے نہ سنائے، یہ یزیدی کام ہے۔ حسین کا مشن یہ ہے کہ دین کو اس کی اصل صورت میں بچا کر رکھنا، آل محمد سے محبت کرنی ہے، اور اس مودت کا فلسفہ یہ ہے، مودت کا فلسفہ وجوب مودت اہل بیت یہ ہے کہ انسان، اس کی تفصیل آگے چل کے بیان کروں گا، آج میں نتیجتاً اس مرحلے پر یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ پڑھے لکھے صاحبان کو۔ فلسفہ وجوب مودت اہل بیت یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت کے واجب ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اصول دین بھی ہمیشہ محفوظ رہیں اور فروع دین بھی ہمیشہ محفوظ رہیں۔ پھر غور کیجئے گا ذرا کہ پھر ان 14 کی مودت نے کیا کام کیا۔ بہت اہم مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی ہے، نتیجہ دے رہا ہوں اور انتہائی اہم، جو توجہ فرمائیں گے وہ دعاؤں سے نوازیں گے، اور اگلے سال تک انشاءاللہ آپ اس جملے کو یاد رکھیں گے، جب تک عمر ہے انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اور اسے پلے باندھ لیجئے۔ آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے 1.25 لاکھ نبی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بار بار نبی بھیجے، بار بار نبی بھیجے، بار بار نبی بھیجے۔ خاتم النبیین کے بعد کیا کاروان انسانی دنیا میں آنا بند ہو گیا؟ کیا کاروان بشریت بند ہو گیا؟ کیا انسانوں کے بچے پیدا ہونا بند ہو گئے؟ ہاں تو جب انسانوں کے بچے پیدا ہونا بند نہیں ہوئے، کاروان بشریت آگے بڑھ رہا ہے، انسانوں کی آبادی آگے چل رہی ہے، تو پروردگارہ پچھلی امتوں کے لیے جب تو بار بار نبی بھیجتا رہا ہے تو خاتم النبیین کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے تو نے نبی کیوں نہیں بھیجے؟ غور فرمانے، کیوں نہیں نبی بھیجے؟ ان نبیوں کو کس لیے بھیجتا تھا؟ تاکہ اللہ کا دین اصلی صورت میں لوگوں کے پاس رہے۔ خاتم النبیین کے بعد اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 14 کی مودت کو فرض کیا ہے، یعنی آل محمد کی مودت وہ کام کرتی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں نے دنیا میں آ کر کیا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے دنیا میں آ کر جو کام کیا ہے، اب کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ آل محمد سے مودت کرتے رہیں، ان کا دین محفوظ رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اور کل سے مجالس کچھ تھوڑا سا اور زیادہ اہم مرحلے میں داخل ہو جائیں گی۔ جو باقی 5 دن ہے نا، ان میں مجالس کی کچھ اور اہم ترین نکات اور اہم ترین اس موضوع کے جو مطالب ہیں میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر کروں گا، 2 جملے مصاحب کے، تاکہ مجلس جو ہے وہ مکمل ہو جائے، کیونکہ ایام شہادت شہزادی سکینہ چل رہے ہیں۔ سکینہ جو حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ عزادارو، جو بچی باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اور جس بچی کو اپنے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، 11 محرم کو جب وہ سرائے آل محمد یعنی بطول زادیوں کو قیدی بنایا گیا تو مستورات کو بھی قیدی بنایا گیا، اس میں یہ بچی بھی قیدی بنی ہے، اس بچی کو بھی قیدی بنایا گیا۔ جو باپ کے سینے پہ سونے والی تھی اسے بے پالان اونٹ پہ بٹھایا گیا، ایسا اونٹ کہ جس کی پشت پر کوئی پالان نہیں تھا، کوئی اماری نہیں تھی۔ اور جب کہا ہے نا بنت زہرا نے کہ دیکھو سکینہ کو ہم میں سے کسی کے ساتھ بٹھاؤ، بچی بہت چھوٹی ہے، ہاں بے پالان اونٹ کی پشت پر سنبھل نہ سکے گی، جب یہ سواریاں تیز رفتار دوڑیں گی بچی اونٹ کی پشت سے نیچے گر سکتی ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کے ساتھ بٹھاؤ۔ تو اس ظالم نے یہ بات نہ مانی اور چھوٹی سی بچی کو بالکل الگ ایک اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب سواریاں چلی ہیں نا عزادارو، کربلا سے کوفہ کی طرف جب قیدیوں کا قافلہ روانہ ہوا ہے نا، ایک مرحلے پر کسی مستور نے چیخ مار کے کہا، کسی بچی کی آواز بلند ہوئی، کہا پھوپھی اماں
ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جس اونٹ پر سکینہ کو بٹھایا گیا تھا اس اونٹ کی پشت خالی ہے، بچی اس اونٹ پر نظر نہیں آ رہی ہے، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو عزادار، ارے مڑ کے دیکھا کیا نظر آیا؟ بچی اونٹ سے گر چکی ہے۔ بنت زہرا نے ایک مرتبہ آواز بلند کی اور کہا اے ساربان، اے شمار، ذرا ساری سواریاں روک دے، ارے بڑی اہم امانت تھی ہمارے پاس جو گر گئی ہے۔ عزادارو، بی بی نے کہا دیکھ میرے بھائی حسین کے سینے پر سونے والی بچی اونٹ کی پشت سے گر گئی ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر وہ اکیلی چلے گی، اگر اونٹ کی پشت پر اکیلے سفر کرے گی تو وہ گر سکتی ہے۔ عزادارو، یہ ملعون گیا پیچھے، دیکھا کہ ایک جگہ بچی گری ہوئی ہے، اس نے بچی کو اٹھایا لایا۔ بنت زہرا کہتی ہیں کہ دیکھو اب اس کو ہمارے ساتھ بٹھا دو، ہمارے ساتھ بٹھا دو، ورنہ یہ دوبارہ گر جائے گی۔ آخری جملہ عزادارو، یہ ملعون کہتا ہے بطول زادی اب آپ فکر نہ کریں، اب یہ بچی نہیں گرے گی۔ کیوں نہیں گرے گی؟ یہ کہتا ہے اس لیے نہیں گرے گی کہ میں نے ایک لمبی سی رسی لی ہے، اس بچی کو میں نے اونٹ کی پشت پر لٹایا ہے، اور اس رسی کے ساتھ اس کی گردن کو اونٹ کی گردن کے ساتھ اور اس کے بدن کو اونٹ کی شکم تک میں نے رسی کو لمبا کر کے باندھ دیا، اتنا کس کے باندھا ہے کہ جتنا بھی اونٹ دوڑے گا یہ بچی گرے گی نہیں۔ ہائے برہنہ پشت اونٹ، ہائے رسیاں، ہائے حسین کی کمسن سکینہ، ہائے کوفہ و شام کا سخت سفر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باراللہ اس مجلس کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما، اس اشکباری کو قبول فرما، انجمن امامیہ کا یہ فرش ادا بچھانا قبول فرما، انہیں جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں سے مومنین ان مجالس میں چل کر آئے ہیں سب کا آنا، فرش ادا پر بیٹھنا قبول فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سخی حسین کا واسطہ کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے اللہ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، حاجتیں پوری فرما، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ اس مجلس اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔